بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ۔ ناظرین کرام، کرکٹ ڈپلومیسی یا سفارتکاری بذریعہ کرکٹ کی اصطلاح پہلی مرتبہ اس وقت ابھر کر سامنے آئی جب فروری 1987 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ تھے۔ ان حالات میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق بھارت گئے اور جے پور بھارت میں ہونے والے ٹیسٹ میچ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ضیاء الحق کے اس دورے سے اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی اگرچہ ششدر رہ گئے، لیکن بہرحال ضیاء الحق کے اس دورے سے اور ان کے ساتھ ملاقات سے دونوں ملکوں پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ کسی حد تک چھٹ گئے۔ اب ایک بار پھر قدرت نے چیمپئنز ٹرافی کی صورت دونوں ملکوں کو یہ موقع عنایت کیا کہ دونوں ملک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں اور اس حل کے نقطہ آغاز کے طور پر کرکٹ ڈپلومیسی کو موقع دیا جائے۔ پاکستان کا اس حوالے سے رسپانس یا رد عمل اگرچہ کافی حوصلہ افزا ہے، لیکن بھارت نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کیا ہے۔ اسی موضوع کو لے کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میری لیفٹ پر موجود ہیں وجیہہ نجم صاحبہ۔ وجیہہ RFI ریسرچ ٹیم کی ممبر ہے، ریسرچ آفیسر ہے اور کراچی یونیورسٹی میں اس سے قبل پڑھاتی رہی ہے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں قاضی رابیل صاحب۔ قاضی رابیل صاحب اینکر پرسن ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں۔ میرے رائٹ پر موجود ہیں رحمان آزق صاحب۔ رحمان آزق صاحب اینکر پرسن ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی نورین چودھری صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ نورین چودھری صاحبہ RFI نیوز ہیڈ ہے اور عالمی خبروں پر ان کی نظر رہتی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ وجیہہ نجم صاحبہ، ہم نے دیکھا اکتوبر میں جب SCO کا اجلاس ہوا پاکستان میں، تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آئے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ میڈیا سے ذرا پرے ملاقات ہوئی، یعنی یہ میڈیا میں نہیں آئی لیکن صرف اس کی خبریں آئی، اور اس ملاقات میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک برف ہے اسے پگھلنے کے لیے آغاز کے طور پر کرکٹ ڈپلومیسی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اب انڈیا کے انکار کی صورت میں وہ خواب یا وہ خواہش جو پاکستان کی طرف سے ظاہر کی گئی تھی وہ شرمندہ تعبیر نظر نہیں آ رہی۔ تو پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ کرکٹ ڈپلومیسی واقعی ڈپلومیسی کے میدان میں کوئی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر ہاں تو پاک بھارت تعلقات کے مد میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور بھارت کے اس انکار سے یہ جو خواہش تھی پاکستان کی وہ اس کے پورے ہونے کے کیا دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو؟ بہت شکریہ سمیع صاحب، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے سے کشیدہ ہیں، اور حالانکہ ابھی حالیہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو ملاقاتیں ابھی حالیہ دیکھنے میں آئی ہیں تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ کشیدگی کی برف کچھ کم ہوگی، لیکن ابھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ بھارت نے دوبارہ سے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے منع کر دیا۔ اور حالانکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو مقابلے ہوتے ہیں اسپورٹس کے دیکھیں یا ثقافتی جو حوالے سے اگر دیکھیں کہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن جس کو کہیں، تو اسے بیک ڈور ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک امید کی فضا ہوتی ہے کہ تعلقات مزید بہتری کی جانب جائیں گے، کیونکہ اگر ریلیشنز میں دیکھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر دیکھا جائے تو تعلقات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے۔ آپ کے جو بھی انٹرسٹ ہیں ریاستوں کے، وہ اس انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں، اور زیادہ تر ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اپنے قریبی اور وہ ممالک جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں ان سے آپ کے تعلقات استوار رہیں،
اور اس لیے استوار رہیں کیونکہ اس سے آپ کی معیشت کو بھی ایک استحکام ملتا ہے. آپ اگر اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھیں کہ تعلقات بحال نہیں ہیں تو پھر معیشت کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. تھینک یو. اس کے امپیکٹ پر بات کریں گے. اس سے پہلے رحمان ناظر صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی طرف سے اس بار کافی ایک اوپن جیسچر ملا, ویلکمنگ اوپن آرم ملے, لیکن بھارت کی وہی ہٹ درمی, بھارت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیع صاحب. پاک بھارت ذہن میں آتے ہی وہ کشیدگی, وہ معاملات, وہ جنگیں, وہ 1965, وہ 1972 تمام چیزیں گھوم کر آ جاتی ہیں. لیکن جب کبھی ہم یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ کون سا وہ رستہ ہوگا جن میں دونوں ممالک کے درمیان قربتیں ہوں گی, تو ہمیں وہ جو ہم کھڑکی کہتے ہیں, وہ جو دروازہ ہے, وہ ہمیں کرکٹ کی صورت میں کہیں نہ کہیں وہ نظر آ جایا کرتی تھی. ہم 1992 سے اگر بات کریں, پاکستان جب اس وقت ورلڈ کپ جیتا تھا, اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں, کرکٹ نے ان کو سنبھالا تو دیا, لیکن اس کے بعد دہشت گردی کے آڑ لے کر اب بھارت ہر وقت پاکستان کو دبانے کی کوشش کرتا رہا ہے. انٹرنیشنلی بھی وہ بھارت پاکستان کے خلاف رہا ہے. تو حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اچیومنٹس بہت سارے لیے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان میں ہونا. پاکستان نے یہاں پر بہت ایسے اقدامات لیے جن میں پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ سے باہر نہیں نکلے گا, اور ایک وقت ایسا تھا ہم سالوں سے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ترستے رہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا بھی نہیں جائے گا. لیکن پاکستان نے وہ اقدامات لیے اور سیکیورٹی کے وہ معاملات بہتر کیے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو جو ہے نا دہشت گردی کے گرے لسٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا, جس میں انہیں تقریباً 27 جو ہے نا وہ اقدامات کرنے کے لیے کہے گئے تھے, اور پاکستان نے احسن طریقے سے ان تمام اقدامات کو کر کے اور یہ باور کرایا کہ وی آر دا, مطلب ہم پرامن ملک ہیں اور ہمارے پاس کرکٹ کھیلا جائے. تو اس کا ہم نے کیا دیکھا, یہ ہم نے دیکھا 2022 میں انگلینڈ کی ٹیم آئی. انگلینڈ کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی ہم نے جو دیکھتے رہے, آہستہ آہستہ ٹیمیں آتی رہیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ اس پر اسٹاپ رکھا رہا تھا. تو آہستہ آہستہ ٹیمیں آتی گئیں. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سری لنکا آ رہا ہے, تو کبھی بنگلہ دیش آ رہا ہے, تو کبھی کوئی آ رہا ہے. انگلینڈ کیوں نہیں آ رہا, ساؤتھ افریقہ کیوں نہیں آ رہا, آسٹریلیا کیوں نہیں آ رہا, نیوزی لینڈ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ نیوزی لینڈ کو اگر آپ کو یاد ہوگا, کراچی میں موومنٹ پک ہوٹل کے سامنے نیوزی لینڈ کے جو ٹیم پر اس پر دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا, اس کے بعد سے یہ ایک مطلب ایک سختہ طاری ہو گیا تھا کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کے لیے. تو اس کے بعد اقدامات کے بعد ہم نے دیکھا کرکٹ کی طرف بحالی کا ایک سلسلہ شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ کر کے تمام ٹیمیں آنی شروع ہو گئیں, اور پاکستان نے ان کی مہمانداری میں ایسا پر آشائش وہ کام کیا ہے جس میں تمام دنیا کے جو لوگوں نے اس کی تعریف کی پاکستان کی, اور یہ کہا کہ واقعی اب پاکستان وہ ملک اس ملک میں شامل ہے جہاں پر کرکٹ یا دیگر کھیلوں کو جو ہے نا پرامن طریقے سے انعقاد کیا جانا چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی سی سی نے بھی اپنی جو ہے نا وہ رویہ تھوڑا سا تبدیل کر لیا پاکستان کے حوالے سے. انٹرنیشنل کرکٹ آنا شروع ہوا. انگلینڈ اور جتنے بھی بڑی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر یہ عالمی رائے عامہ پر بات کریں گے عازق صاحب. خصوصاً میں آپ کے ساتھ کرک کا ایک حوالہ شیئر کروں گا جو انگلش ٹیموں کے ہمراہ آئی تھی پاکستان 2005 میں بھی اور 2022 میں بھی. لیکن اس سے پہلے پاکستان نے بھی آئی سی سی کو خط لکھا ہے, اور پاکستان نے اس خط میں یہ لکھا ہے کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا چیمپئنز ٹرافی کے لیے, تو پھر پاکستان بھی کسی بھی بھارتی شہر میں جب میچ کا انعقاد ہوگا انٹرنیشنل, پاکستان اس میں شرکت نہیں کرے گا. تو یہ میں نورین صاحبہ کو زحمت دوں گا کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا, پاکستان بھارت نہیں جاتا, کرکٹ ڈپلومیسی ناکام ہو جاتی ہے, اور خدا نخواستہ بھارت اس آئی سی سی اس چیمپئن ٹرافی سے نکل جاتا ہے, تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اور یہ جو ہماری خواہش ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیسی شروع کریں, تو
وہ خواہش ہمیشہ کے لیے کیا تشنا رہے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی سمیع صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو انڈیا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو میں بینگ اے کرکٹ لور یا کرکٹ فین میں میری یہ دلی خواہش ہوگی کہ ایسا بالکل بھی نہ ہو. ہم سب پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے سینٹیمنٹس جڑے ہیں اس کھیل سے. حالانکہ ہمارا قومی کھیل تو کرکٹ ہاکی ہی ہے، لیکن کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے جب بھی خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی موقع آئے کہ ہمیں ان دونوں ملکوں کے درمیان میچ دیکھنے کو نہ ملے. ہمیں ایسا کوئی موقع ہے کہ ہمیں ان دونوں ممالک کے درمیان میچ دیکھنے کو نہ ملے. اچھا، میں یہ کہوں گی کہ چاہے انڈیا کا اسٹانس کچھ بھی ہو، لیکن ہم بینگ پاکستانی ہمیشہ اس سلسلے میں ہمیشہ ہی پازیٹیو رہے ہیں. اگر ابھی ہم اپنے کرکٹ جو کیپٹن ہیں ہمارے رضوان، ان کا ہم بیان دیکھیں تو انہوں نے ابھی بھی بڑے کھلے دل سے انڈیا کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ انڈین ٹیم پاکستان آتی ہے تو ہم انہیں بڑے خوش دلی سے ویلکم کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، انہوں نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہم انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. اور نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ مسئلے ہیں تو انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے اس کا ایک کہیں سے آغاز کرنا ہوگا. جی، کہیں سے آغاز کرنا ہوگا اور اس کا ایک اسٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں مل کر کھیلیں تاکہ جو ٹینشن ہے وہ کم ہو، کسی حد تک کم ہو. جیسا کہ ابھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ یہ ابھی کا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے پازیٹیو. 1987 میں آپ نے مینشن کیا تھا کہ ہمارے صدر پاکستان جو تھے جناب ضیاء الحق، وہ بھی، حالانکہ اس وقت تو حالات کافی ٹینس تھے دونوں ممالک کے درمیان، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جھڑپ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود جو ہے ضیاء الحق صاحب وہ انڈیا تشریف لے گئے تھے خاص طور پہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے. تو آپ سیکیورٹی کو ایشو نہیں بنا سکتے. سیکیورٹی کو اگر ایشو بنانا ہوتا ضیاء الحق صاحب اس وقت سب سے بڑا ایشو بناتے اور وہ وہاں تشریف لے جانے کا سوچتے بھی نہیں. لیکن ہم نے اس اتنے بڑے وہ رسک اٹھایا اور اس کو سبسائڈ کر کے ہم نے ایک یہ قدم اٹھایا تاکہ یہ لگے دنیا کو کہ ہاں ہم بہتری چاہتے ہیں اپنے تعلقات میں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ایسا اگر ہوا ایسا کہ جی انڈیا نے منع کر دیا، تو میرا نہیں خیال کہ اول تو دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. سیکیورٹی کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں. اگر سیکیورٹی ایشو ہوتا تو ابھی ایس سی او کا جو سمٹ ہوا اکتوبر میں اسلام آباد میں، تو اس میں جے شنکر صاحب بھی تشریف لائے تھے بھارت سے. تو وہاں ان کا انٹرسٹ تھا ایس سی او میں، تو وہ آئے اور جب کرکٹ کی بات آ جائے تو وہ کترا جاتے ہیں. نہیں سر، دیکھیں انٹرسٹ تو اس میں کرکٹ میں بھی انڈیا کا بہت ہے. فائنینشیل لاسز انوالو ہو جائیں گے اگر تو انڈیا اس سے ڈینائی کرتا ہے، پارٹیسپیٹ کرنے سے ڈینائی کرتا ہے. تو اگر وہ دھمکی پاکستان کو دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کو بہت زیادہ فائنینشیل لاسز اٹھانا پڑیں گے، تو صرف وہ پاکستان نہیں ہوگا جس کے فائنینشیل جو نقصانات ہوں گے، انڈیا کو بھی برابر کے نقصان ایسا لگتا ہے نا کہ ان کو کہیں نہ کہیں غرور ہے کہ ہم تو اپنا آئی پی ایل کھیلتے ہیں، ہم تو بین الاقوامی کھلاڑیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور انڈیا ویل اسٹیبلشڈ ہے، 5th اکانومی ہے اور ہماری ایک اچھی ورتھ ہے دنیا میں، تو ہمیں تو کوئی منع نہیں کر سکتا آنے کے لیے. لیکن پاکستان کو اگر ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہاں فلاں مسائل ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، تو دنیا شاید وہ ان سیکیور فیل کرے وہاں جانے میں. لیکن سمیع صاحب نظر میں سر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بھارت نے اس سے پہلے بھی منع کرتا رہا، لیکن اچانک کیا ہو گیا کہ ان چند دنوں میں پاکستان کے جو کرکٹ ہے وہ پہلے تنزلی کے شکار تھا، لیکن اب وہ کرکٹ نے ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو ہرا دیا، اب آسٹریلیا کے ملک میں جا کے ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا کو ناکو چنے چبوا دیے. ٹھیک ہے، تو مجھے کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اب خائف ہو چکا ہے کہ اب پاکستان وہ ٹیم ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے تو ہم بری طرح ہاریں گے، کیونکہ ان کی اپنی ٹیم اپنی سرزمین پر وہ بری طریقے سے نیوزی لینڈ کے سامنے، ساؤتھ افریقہ دیگر ممالک کے سامنے وہ وائٹ واش ہو چکا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کی طرف آئیں گے، اس پر بات کریں گے، لیکن رابیل قاضی صاحب کی طرف جاتے ہیں.
قاضی صاحب، پاکستان نے آئی سی سی کو خط لکھا، جیسے میں نے میڈم سے کے سامنے سوال رکھا. 8 ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی میں کھیلتی ہیں. اگر بھارت آؤٹ ہو جاتا ہے جی تو کیا صورتحال بنے گی؟ اور دوسرا ایک شوشہ بھارتی میڈیا میں چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو چیمپئن ٹرافی ہے یہ پاکستان ہوسٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ دبئی ہوسٹ کرے گا. اور کچھ صحافیوں نے کہا کہ جی وہ جنوبی افریقہ ہوسٹ کرے گا. تو ساؤتھ افریقہ نے تو صاف کہہ دیا کہ نہ تو ہمیں اس کے ہوسٹ کرنے کا پتہ ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو آپ ان 2 چیزوں پر روشنی ڈالیے گا کہ اگر بھارت آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا صورتحال بنے گی، اور اگر وہ ان رہتا ہے تو کیا وہ پاکستان کو ہوسٹ بننے سے روک سکتا ہے یا کسی دوسرا ملک اسے ہوسٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کھلے دل کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ویلکم کریں گے، ابھی بھی ویلکم کریں گے. تو یہ ہے کہ بھارت صرف سیاست کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ میزبانی پاکستان نہ کرے، اس وجہ سے یہ یعنی کہ سیاست میں الجھ رہا ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کرکٹ ہے، کرکٹ کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ دبئی میں ہوگا یہ چیمپئنز ٹرافی، دبئی میں چیمپئنز ٹرافی ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہی یہاں پر میزبانی کریں گے. پاکستان واحد ملک ہے جو ہمیشہ بھارت کو ویلکم کرتا ہے، لیکن بھارت جو ہے ہمیشہ سیاست کرتا ہے. اور یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو خط بھی لکھا جس کی بھارت نے کوئی وضاحت نہیں دی. ابھی تک وضاحت نہیں آئی ہے، صرف یہ ہے کہ پاکستان میزبانی نہ کرے. اس وجہ سے جو ہے نا بھارت پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور چیمپئنز ٹرافی میں خلل پیدا کر رہا ہے. یہی مسئلہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وضاحت بھی نہیں آ رہی. پی سی بی نے بار بار کہا ہے کہ وضاحت دے دے کہ کیا مسئلہ ہے، سیکیورٹی رسک ہے، کیا ہے. سیکیورٹی رسک کے حوالے سے سیکیورٹی تو ہماری ماشاءاللہ سے مضبوط ہے، سب کو پتہ ہے، اور ٹیمیں بھی آتی رہی یہاں پر. پاکستان میں پہلے آپ نے دیکھا کہ چیمپئنز ٹرافی پہلے بھی ہوئی ہے یہاں پر، تو یہاں پر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہماری نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی رسک وغیرہ ہے. تھینک یو قاضی صاحب، اس پر بات کرتے ہیں اور اس پر میڈم نے اچھا خاصا وہ روشنی ڈالی. یہ صرف چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بدقسمتی سے بھارت نے جو بلائنڈ ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان میں 23 نومبر سے، اس میں بھی شرکت سے انکار کیا ہے اور اس میں بھی اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کیا ہے. اور میں آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ کبڈی جو گیم ہے اس میں بھی انکار کیا ہوا ہے کہ وہ بھی ٹیم ہم نہیں بھیجیں گے. ہم ساری جو گیمز ہے ان کو وہ بند کر رہے ہیں، سیاست میں الجھ رہے ہیں. سیاست میں گیم کو کبھی گیم کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گیم پوری دنیا میں جہاں بھی کھیلی جاتی ہے کہ سیاسی نظام کی بہتری کے لیے کہیں سے تو ہمیں شروع کرنا ہوتا ہے. بالکل، تعلقات اگر بہتر کرنے ہوتے ہیں کہیں سے شروع کرنا ہوتا ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی نہیں، یہ تعلقات کا ایسا ہے، ایک سمجھا جائے آغاز بن سکتا ہے. سمیع صاحب آپ نے جو کہا تھا نا کہ کیا بھارت آؤٹ ہو سکتا ہے، بھارت کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی ایونٹ سے آؤٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آؤٹ نہیں کرے گا. وہ پاکستان سے وہ چیز چھیننا چاہتا ہے کہ وہ چیز چھن جائے پاکستان سے. وہ اگر دبئی میں نہیں ہوگا تو ساؤتھ افریقہ میں ہو، کہیں اور ہو، لیکن پاکستان میں نہ ہو، نہ ہی پاکستان اس کو. یہ ایک سازش ہے میرے حساب سے، ایک سازش کر رہے ہیں. تعلقات اپنی جگہ پہ، کیونکہ بھارت کبھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. اگر وہ چاہتا تو پہلے بھی منع کرتا رہا. یہ پہلی بار نہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. بھارت پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ دوسرے ممالک یہاں پر آ رہے ہیں، ان کی ٹیمیں آ رہی ہیں، تو پاکستان میں بھارت کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وضاحت بھی نہیں دے رہے ہیں. وہ صرف سازش ہے، دنیا لیول پہ بدنام کرنے کی ایک سازش ہے جو کہ ہم ناکام بنائیں گے. اور اس وجہ سے پی سی بی نے بھی جو ایک خط لکھا تھا اس کی وضاحت بھی نہیں ہے. یہ اور ہماری کھلی دلی ہے یہ کہ محمد رضوان نے بھی کہا ہے کہ اگر بھارت پاکستان آئی تو پھر بھی ہم ویلکم کہیں گے. اگر مطلب آپ کرکٹ کی اسپرٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھارت کی ٹیم کے جو کپتان ہیں روہت شرما، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میچ ہونے چاہیے اور پاکستان کے ساتھ میچ جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو وزارت کھیل ہے ان کے ہاں انہوں نے اجازت دی ہے، صرف سینٹرل گورنمنٹ کی اجازت کی ہمیں ہے. یعنی کہ ٹیم بھی راضی ہے بھارت کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی ٹیم راضی ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہو، کیونکہ بھارت اور پاکستان کا میچ جو دلچسپ ہوتا ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے قاضی صاحب، تھینک یو. عوامی طور پہ بھی کرکٹ بہت زیادہ مقبول ہے، جیسا کہ میڈم نورین صاحبہ نے بھی کہا کہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کرکٹ.
اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ اگر یہ گیم ہو جاتا ہے تو انڈیا کی کوشش ہوگی کہ کیونکہ عوامی طور پہ بہت مقبول ہے یہ کھیل، تو لوگ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہوں گے اس کھیل کے ذریعے، اور اگر زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک امپریشن بنتا ہے کہ اور سے زیادہ انگیجمنٹ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے تبادلہ کریں. اور صرف یہ ایک کھیل نہیں ہے، جب گیم اسٹارٹ ہوگی، جب کھیل اسٹارٹ ہوگے تو لوگ کوئی آئیں گے، دیکھیں گے، تو جو ہے وہ تعلقات مزید بہتری کی امید ہو سکتی ہے، جو کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک پازیٹیو امیج جائے دنیا بھر میں پاکستان کا اس حوالے سے، اور ایک کامیاب ایک ایونٹ ہو جس میں بھارت کی شمولیت بھی ہو. تو یہ کبھی بھی وہ اس لیے نہیں چاہے گا کیونکہ گزشتہ کئی عرصوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارت کی پوری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کا ایک امیج یہ بلڈ اپ ہو کہ پاکستان اپنے سرزمین میں کوئی میگا ایونٹ نہیں کروا سکتا، کھیل کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے کوئی کامیاب کوئی ایونٹ نہیں کروا سکتا، اور ایک دہشت گردی کا ایک نام جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ ان کی طرف سے کوشش ہے کہ یہ کنٹینیویشن میں رہے یہ چیز. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا جی. تو جی سر، آپ نے ابھی جیسے کہ اپنا سوال رکھا تھا کہ اگر تو انڈیا اس ایونٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس بارے میں انڈیا کے ایک کرکٹ اینالسٹ ہیں وکرانت گپتا، پچھلے سال انہوں نے ایک ایونٹ میں اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ آئی سی سی تو آئی سی سی ہے، اس ایونٹ سے پیچھے ہٹنا کسی بھی ملک کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ آپ باؤنڈ ہوتے ہیں. اگر تو آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ایک تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی لاجیکل ایکسکیوزز دینے پڑتے ہیں، اور اگر آپ وہ نہیں دے سکتے، سامنے نہیں لا سکتے، ایسے سالڈ گراؤنڈز پہ اپنا اسٹانس نہیں پیش کر سکتے، تو پھر آپ کو سینکشنز کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری بات جو میڈم وجیہ نے ابھی کہی کہ یہ سارا کا سارا جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے وہ پاکستان کی ڈیفیمیشن کے لیے ہے، تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک ایسا امیج کریٹ کر دیا جائے کہ پاکستان بالکل واقعی اس قدر دہشت گردی کا مارا ہوا ایک ملک ہے کہ کوئی بھی ملک آئندہ ایک تو اکانومی کے لحاظ سے یہاں پہ کوئی ٹریڈ اگریمنٹس کرتے ہوئے سوچے، اور دوسرا کوئی بھی کسی بھی قسم کے اسپورٹس ایونٹ یہاں پہ منعقد کروانے سے وہ اس سے گریز کرے. اچھا، ایک تو یہ پہلو ہے میڈم کہ بین الاقوامی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفیم کریں. دوسرا، رحمان آزق صاحب، اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا، کیا ایسا نہیں ہے کہ بھارتی حکمران جب بھی کبھی وہ انتخابی نعرہ لگاتے ہیں تو اینٹی پاکستان ایک مہم چلاتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ووٹ لیتے ہیں؟ کیا ان کو یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے لوگ گئے پاکستان یہ میچ دیکھنے کے لیے، ہم نے بھارتی ٹیم بھیج دی، لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان واقعی میں کوئی دہشت گردی کا گڑھ نہیں ہے، وہاں کے لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، بڑے کیئرنگ لوگ ہیں، تو جب ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور تم جو ہمیں کہانی سناتے ہو کہ بس وہ آ کر کہا جائیں گے ہمیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، تو ان کو آئندہ آنے والے جو ان کے مہمات ہیں انتخابی، اس میں ناکامی کا بھی خوف ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو بھی بھیجنے کے لیے نہیں تیار اور اپنی ٹیم کو بھی بھیجنے کے لیے نہیں تیار. دیکھیں سمیع صاحب، ایک میں آپ کو تازہ جو ہے نا بات بتا دوں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ننکانہ صاحب میں جو ہے نا بابا گرو نانک جو سکھ روحانی کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کے 555واں جو یوم ولادت ہے، اس کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہے. بھارت سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں سکھ جو یاتری ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے اس جو ہاسپٹلٹی کا جو نا وہ تمام دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیکیورٹی، اور پاکستان نے ان کو وہ تمام سہولیات دی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سکھ کو برادری کو تو وہ دوسرے درجے کا شہری نہیں، میں ویسے وہ دیگر بھارت کی مطلب بھارت سے آئے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں چاہے وہ کرکٹر ہی کیوں نہ شامل ہوں، پاکستان نے ہمیشہ ہی کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، ان لوگوں کو وارم ویلکم کیا ہے. ان تمام اب سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ٹیم پاکستان میں آتا ہے اس کو ہائی فائی سیکیورٹی دی جاتی ہے. ہندوستان ہمیشہ سے پاکستان کو ہر سطح پر
नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो चाहे अपने एजेंट्स के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए भी वो जो ना पीछे नहीं हटता। अब मैं रिसेंटली इस पर ये बात करना चाहूँगा कि ये जो आईसीसी ने जो क्रिकेट हवाले से जो बात की है कि वो भारत जो है ना वो अपनी टीम नहीं भेजेगा, लेकिन बीसीसीआई ने इस पर अभी तक कोई वजाहत नहीं दी कि वो अपनी टीम भेजेगा या नहीं भेजेगा। उसने वर्बली आईसीसी से कहा, आईसीसी ने पीसीबी से कहा, पीसीबी ने मतलब अपना जो स्ट्रेटजी है वो बना लिया है। अब बाकी शोशा इंडियन मीडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडे और झूठ मबनी जो बातें वो कर रही है। असल बात यह है कि अगर पाकिस्तान में ये इवेंट नहीं होता, आपको तो पता है कि आईसीसी जैसे बिग थ्री की बात की आपने शुरू से कि इसमें बिग थ्री को बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने 3 अरब डॉलर जो ना पहले से ही आईसीसी को दिए हैं ऐसे इवेंट के इनकाद करने पर। लेकिन अब जैसे कि आपने कहा कि साउथ अफ्रीका तो इस अभी कंडीशन में नहीं है कि इतनी जल्दी वो इतना बड़ा इवेंट करा सके, तो लामौला कैसे नहीं ये इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद होना है। अगर इंडिया नहीं आता तो आईसीसी का एक रूल है कि वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है कि जो 8 नंबर से जो 9 नंबर पर वो मुल्क है, जो कंट्री टीम है, वो ऑटोमेटिकली उसमें इन हो जाता है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान में हम आईसीसी को जो चैंपियन ट्रॉफी उसको देखेंगे। और अगर बांग्लादेश, श्रीलंका या हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ आ जाए, उसमें से हम खेलते हुए उम्मीद करते हैं। काजी साहब, क्रिकेट डिप्लोमेसी सिर्फ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि साथ में ये बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक तरीका है। और पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुनिया में मोस्ट वॉच्ड मैचेस हैं, पूरी दुनिया उसे देखती है और बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, भारत को सियासी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने हैं, वो जो इकोनॉमिक फ़वाइद हैं उसकी तरफ भारत क्यों नहीं तवज्जो करता? असल में देखें कि भारत हमेशा नाकाम रहा है इस कोशिश में, क्योंकि भारत ताल्लुकात चाहता ही नहीं। पहले मैंने कहा नहीं, अपने लिए रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट करना चाहता? वो इस वजह से, अगर वो रेवेन्यू के चक्कर में पड़ेगा तो उनके आदमी जो है यहाँ, वो जो अवाम है, अवाम वो उनको पीछे करना चाहता है। अगर वो अवाम आ जाएगा स्टेडियम में, पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखेगा, तो शायद वो मुकर जाए। इस वजह से भी ये मसला है कि भारत सियासत कर रहा है इसमें भी। और ये है कि भारतीय टीम अगर ना भी आई पाकिस्तान तो ये उनकी नाकामी है। जैसे आपने कहा रेवेन्यू का वो नुकसान तो होगा उनका, लेकिन दुनिया लेवल पे भी नुकसान होगा। दुनिया देख रही है, नजरें, दुनिया की नज़रें हैं इस मैच पे, पाकिस्तान और इंडिया की मैच जो होनी हुई है इधर, और टीम पे भी नजरें हैं। वो दुनिया देख रही है और दुनिया कह रही है कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी का हिसाब सही है, बिल्कुल सही है। और टीम जो है वो खुद नहीं आ रही है इधर भारत की। भारत खुद जो है ना यही कह रहा है कि भाई हम टीम नहीं लाएंगे, दहशतगर्दी है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो दूसरे ममालिक भी है, वो भी सिक्योरिटी का इशू बना देना। ये थोड़ी है कि भारत सिर्फ है, भारत दुनिया में वाहिद मुल्क ऐसा बड़ा और रेवेन्यू वो जनरेट करता है। और यानी भारत, आप ये कहना चाहते हैं भारत इस वक्त अपने सियासी अज़ाइम की वजह से अपने जो मुआशी ज़रूरतें हैं या मुआशी फ़वाइद है उसको भी पसे पुश डाल रहा है? जी बिल्कुल। ये सिर्फ भारत इस वजह से कर रहा है ताकि ताल्लुकात अच्छे ना हो। ताल्लुकात अगर अच्छे हो गए, रेवेन्यू इधर का बढ़ेगा, पाकिस्तान का भी फवाद इधर भी होंगे, सिर्फ भारत को नहीं होंगे। वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को पीछे धकेला जाए, दुनिया में ये बदनामी हो जाए। और ये है कि मेरे हिसाब से कि भारतीय जो हुकूमत है वो अभी भी नारा यही लगा रही है जो पहले इलेक्शन में लगाती थी। आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होता है दूसरे ममालिक का नारा नहीं लगता है, पाकिस्तान का लगता है। क्यों भाई? जब चैंपियन ट्रॉफी हो फिर भी पाकिस्तान का नारा, वहाँ एक हवा बनाया हुआ है। अभी देखें, अवाम का गुस्सा होगा भारतीय हुकूमत पे, लेकिन अवाम निकाल नहीं रही है वहाँ की। वो इस वजह से कि अवाम उधर का भी चाहता है, जैसे आपने पहले कहा कि अवाम चाहता है कि मैच हो, लेकिन ये अवाम को भी दबा रहे हैं। यानी कि वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, एक किस्म का अवाम के ऊपर भी कर्फ्यू लगाया हुआ है और टीम के ऊपर भी गई। टीम भी कहती है कि हम आएंगे, हम आना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, लेकिन ये कि भारतीय मोदी सरकार जो है हमेशा यही कहती आ रही है कि भाई
पाकिस्तान के साथ ना ताल्लुकात अच्छे करने, ना क्रिकेट खेलना है, ना कुछ ठीक, करना है। मुल्क के ये आज़ाइम बिल्कुल वाज़े हैं। जी मैं मैडम। परसेप्शन के हवाले से कहना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि क्या भारत सरकार ये चाहती है कि अगर लोग यहाँ से वहाँ आएंगे तो शायद माइंडसेट चेंज होगा, वो देखेंगे कि पाकिस्तान में तो वो चीज़ ऐसे है नहीं जैसी वो प्रोपेगेट कर रहे हैं वहाँ पे, या उनका मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि जितने भी इवन सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, लेकिन एक्टर्स, म्यूज़िक के हवाले से सिंगर्स का जो मुस्तकबिल में माजी में देखा जाए कि परसेप्शन रहा है पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे वो जो पाकिस्तान आते रहे हैं मुतवातिर, तो वो बड़ा पॉजिटिव इमेज लेके गए हैं पाकिस्तान को। और ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ये है, बल्कि पाकिस्तानी भी जो दूसरे मुल्क भारत गए हैं तो उनका भी बड़ा अवामी सतह पे एक बड़ा पॉजिटिव इमेज उनका रहा है की तरफ से, उनको हौसला अफजाई मिली है, बिल्कुल इज्जत बिल्कुल मिली है। ऐसे ही है। ठीक ये है। सरकारी तौर पे आप देखें कि एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है अपने मकासद के हुसूल के लिए, और इन्होंने अभी जैसे कहा कि हालांकि माशी मकासद होने चाहिए अहम, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोली कि अगर माशी तौर पे इस इवेंट के हवाले से देखा जाए कि सिर्फ भारत को फ़ायदा, तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल तो होगा। वो शायद ये एक हो ये सकता है, बहुत ही, ये हाँ। हो सकता है उनके जहन में हो ये बात कि पाकिस्तान का किसी सूरत फ़ायदा ना हो इमेज बिल्डअप को ठीक। लेके या माशी तौर ये पे। तो मैं यहाँ ग्राउंड पे एक सिचुएशन है। छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी। आपने रेवेन्यूज़ की बात की, तो ये भी हो सकता है कि वो एक बात कही जाती है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है कि जी हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि ये हकीकत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर तो आप पाकिस्तान को उस पोजीशन पे ला खड़ा करते हैं कि हाँ जी वो लॉसेस फेस करे, तो आप भी उससे पीछे नहीं रहेंगे, आपको भी इक्वली फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये बदकिस्मत सूरत हाल है। अब मैं चाहता हूँ कि वन लाइनर हम सब इस हवाले से पहले तो अपने अज़म का इजहार करें या अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, क्या ये चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और क्या भारत को उसमें शामिल होना चाहिए। अगर भारत शामिल नहीं होता तो फिर बैन अवी बरादरी का, ICC का क्या किरदार बनता है। रहमान आज़िक साहब। पहले तो ये है कि भारत को आना चाहिए पाकिस्तान में खेल को फ़रोग के लिए, पूरी दुनिया में अपना इमेज को बरकरार रखने के लिए खेल के हवाले से उसे आनी चाहिए। अगर भारत नहीं भी आता तो ICC या दीगर ममालिक जो कि सिर्फ ICC के अलावा भी दीगर जो क्रिकेट के जो टीम हैं, उनके जो बोर्ड्स हैं, उनको भी चाहिए कि इस हवाले से वो अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान में इसका इनेकाद होने दें और होना चाहिए पाकिस्तान में इसका इनेकाद, ताकि इन फ्यूचर जो है ना क्रिकेट को जो है ना सियासत से या हुकूमती डिप्लोमेसी से सुगाली का जरिया बनाया जाए और खेल को खेल ही रहने दें। नौरीन साहिबा। जी देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ICC एक ग्लोबल बॉडी है क्रिकेट के हवाले से, तो उसे अपनी डिप्लोमेसी जो है उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए इस मामले में। देखें, एक इंसानी फितरत है, उसे आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जब तक आपको किसी चीज़ का ख़तरा ना हो तो आप उस वक्त तक उस काम को सर अंजाम नहीं देते जब तक आपको कॉन्सिक्वेंसेस का ख़तरा ना हो। तो मेरे ख्याल में ICC को ये करना चाहिए कि कुछ तो ऐसे सैंक्शन या कुछ तो ऐसी पेनल्टीज़ जो हैं उसको अनाउंस करना चाहिए ऐसे ममालिक के लिए जो अपने अग्रीमेंट से पीछे हटे। क्योंकि अभी मैं एक प्रोग्राम सुन रही थी, उसमें राशिद लतीफ़ साहब का कहना था कि जी झगड़ा ख़त्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए ICC को। उसके लिए ये भी किया जा सकता है कि ICC दोनों ममालिक के सामने ये बात रखे कि देखें, अगर तो आप लोग दोनों ममालिक के लिए बेहतर ये है कि अपना झगड़ा ख़त्म कर लें, ताकि ये जो क्रिकेट शायकीन है वो सफ़र ना करें किसी भी लेवल पे। और अगर तो कोई झगड़ा नहीं है। जी जी, पाकिस्तान का भारत कोई नहीं, को भारत बिल्कुल, हमेशा ये करता मसला है। भारत का है, लेकिन बाहर पाकिस्तान डेफिनेटली इन्वॉल्व है इसमें। तो ये तनाज़ा ठीक है, यानी आप ये कहना चाहते हैं। मेरी बात ख़त्म अभी हुई नहीं है। तो उनका कहना ये था कि जी कोई ना कोई पेनल्टी होना चाहिए। अब दोनों को बिठा के ये बात करनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि अब से लेके 24 से लेके 31 तक जो है वो 5 ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं, 5 या 6 ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जिनकी होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान ने करनी है। तो
وہ ICC سب کو کٹائی میں پڑیں گے، وہ سب کٹائی میں پڑیں گے. اور ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ بلکہ انہیں بتا دینا چاہیے کہ اگر تو آپ یہ ایشو ریزالو نہیں کرتے تو پھر یہ ہوسٹنگ آپ کے حصے میں نہیں آئے گی بلکہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا. تھینک یو. اس وجہ میں بالکل آخری لائن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آلدو اس طرح کے کھیل ایک خیر سگالی کے جذبہ تو رکھتے ہیں، ایک تعلقات میں بہتری کے لیے کی جانب ایک قدم تو ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اتنی شدت سے اس کو انکار کرنا بھی مجھے ایک ایسی بات لگتی ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر اوائڈ کرتے ہوئے دیگر چیزوں کو دیکھا جائے جیسے معاشی طور پہ استحکام کی طرف ایک قدم ہے، تو ان چیزوں کو زیادہ مد نظر رکھنا، بالکل اس کا پازیٹیو اینگل دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر مستقل طور پہ اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اگر ریجن میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات اس طرح کے بھی نہیں کہ ثقافتی طور پہ آپ انگیجمنٹ دیکھ سکیں، تو پھر بہت ہی کوئی سنگین صورتحال ہوگی ریجن کی بھی. ٹھیک ہے، تھینک یو. قاضی صاحب. جی بالکل، میں آخری لائن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت کو پاکستان آنا چاہیے، چیمپئنز ٹرافی کھیلنا چاہیے اور دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ سیاست میں خود کو نہ پیچھے دھکیلیں. بھارت کو یہی پیغام ہے میرا اور پورے پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے کہ صرف ریونیو کا حساب نہیں ہے، وہاں کے عوام کا حساب بھی ہے جو آپ نے دبایا ہوا ہے، اور ٹیم کو ادھر لانا چاہیے. مودی سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ کرکٹ کا کوئی جو ہے نا بارڈر نہیں ہوتا ہے، اور جیسے کہ حکومت نے کبڈی اور بلائنڈ کرکٹ کو بھی روکا ہوا ہے تو ان کو بھی یہاں پر لانا چاہیے اور کرکٹ کو فروغ دینا چاہیے. تھینک یو. یہ بات سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آج کی دنیا میں جو ایک گلوبل ورلڈ ہے، خوشحالی، ترقی، امن، یہ ایک ملک کسی خطے میں رہ کر الگ سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ پورا خطہ اگر امن ہے تو پورے خطے میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو پورے خطے میں نہیں ہوگا. اگر ترقی کرتا ہے تو پورا خطہ کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو ایک ملک اس میں سے ترقی کرتا ہوا اور باقی سارے لوگ تنزل کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. بھارت کو ضرور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا کا یہ خطہ پرامن ہو، پرسکون ہو، خوشحال ہو اور ترقی کرے، تو انہیں اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں اپنی ٹیموں کو شرکت سے نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے روابط کو نقطہ آغاز بنا کر جاری رکھنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ ان دو ملکوں کے جو عوام ہیں، کرکٹ لورز ہیں، وہ بالخصوص اور پوری دنیا میں جو کرکٹ لورز ہیں وہ بالعموم وہ سفر نہ کریں. تو آئیے اس امید کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو، بھارت اس میں شرکت کرے، اور اگر خدا نخواستہ بھارت شرکت نہیں کرتا پھر بھی وہ پاکستان میں منعقد ہو، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہو کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو کسی بھی طرح کے انٹرنیشنل ایونٹ کو منعقد کرانے اور اس کو ہوسٹ کرنے کا حوصلہ اور صلاحیت دونوں رکھتا ہے. والسلام.